بلاول صاحب نے پوری شان کے ساتھ، پوری آن کے ساتھ اور پورے اس کے ساتھ ہاتھوں کا اشارہ کر کے یہ بتا دیا ہے کہ اس وفاقی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ تو کیا آپ لوگوں کو محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ اب کچھ بڑے بڑے تجزیہ کار بھی ان کے ہم نوا بن رہے ہیں کہ جی حکومت جانے والی ہے؟ دیکھیے صاحب ایسے کوئی بھی آثار نہیں ہے۔ ابھی عمران خان صاحب کا آپ نے پروگرام کی ابتدا میں ذکر کیا کہ جب ان کی علاج کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک فیصلہ آتا ہے، ساتھ ہی ایک ڈبیٹ شروع ہو جاتی ہے کہ جی عمران خان کے ساتھ کوئی ڈیل ہو گئی ہے، عمران خان باہر آ گیا ہے اور جناب وہ الٹی گنتی والا موضوع ایک دفعہ دوبارہ چھڑ گیا ہے۔ دیکھیں یہ سارے ایسے واقعات ہیں کہ جو معمول کے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کی اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ انہیں علاج کے لیے لایا جائے ہاسپٹل، تو یہ انہوں لایا بھی گیا انہیں اس حکم کی پاداش میں، لیکن یہ ان کا 7واں چکر تھا ہسپتال کا۔ اس سے پہلے 6 دفعہ انہیں بغیر کسی کورٹ کے آرڈر کے ہم ہسپتال لا چکے ہیں، ان کا معائنہ کروا چکے ہیں۔ تو یہ باتیں ساری چلتی رہتی ہیں، ہر حکومت کے حوالے سے یہ گفتگو ہوتی رہتی ہے، افواہوں کا بازار ہوتا ہے، وہ ابھی بھی جاری ہے۔ لیکن اس وقت شہباز شریف سے زیادہ افیکٹو، شہباز شریف سے زیادہ بہتر پرائم منسٹر میں سمجھتا ہوں کہ کسی سیاسی سسٹم میں موجود نہیں ہے، کسی پارٹی کے بس موجود نہیں ہے۔ اچھا، عمران خان صاحب سے متعلق اس طرح کا کوئی فیصلہ پچھلے 8-9 مہینوں میں نہیں ہو سکا، بلکہ پچھلے 3 سالوں میں نہیں ہو سکا۔ یہ جو اس طرح کا فیصلہ ہے جس پہ آپ لوگ بھی معترض ہیں اور آپ اس کے خلاف اپیل کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ کیا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے؟ دیکھیے یہ جو تاثر میں نے کہا نا کہ دیا گیا جناب کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہو رہی ہے یا فلاں ہو رہا ہے، معمول کے مطابق یہ پٹیشن ان کی پہلے ہائی کورٹ میں تھی، پھر وہ سپریم کورٹ لے گئے، اور یہ بڑی جائز بات ہے۔ اگر انہیں علاج کی ضرورت ہے یا عدالت یہ محسوس کرتی ہے کہ انہیں اسپتال میں چیک اپ ہونا چاہیے، تو ہم نے کبھی اس کی مخالفت نہیں کی۔ جو پٹیشن داخل کی گئی گورنمنٹ کی طرف سے، اس میں سب سے پہلے جو ہم گئے پٹیشن میں اور پھر اس کے بعد ہم نے واپس لے لی، وہ اس لیے لی تھی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم ان کے علاج میں کوئی رکاوٹ بن رہے ہیں۔ حالانکہ ہم نے اس وقت سپریم کورٹ سے صرف یہ وضاحت مانگی تھی کہ جتنے بھی سزا یافتہ قیدی پاکستان کی جیلوں میں ہیں، اگر ان کا علاج جیل میں ممکن نہیں ہوتا تو ان کا یہ رائٹ ہے کہ جیل سپرنٹینڈنٹ یا جو گورنمنٹ ہے وہ انہیں کسی بھی سرکاری اسپتال میں شفٹ کر سکے، اور اگر سرکاری اسپتال میں بھی علاج ممکن نہ ہو تو گورنمنٹ انہیں پرائیویٹ ہاسپٹل شفٹ کر سکتی ہے۔ یہ گورنمنٹ کا استحقاق ہوتا ہے اور یہ ہے لا آف دا لینڈ۔ اسی کے مطابق ہم کا علاج پہلے کرتے رہے ہیں۔ اب اگر براہ راست عدالتیں یہ حکم نامہ جاری کریں کہ جناب فلاں مریض کو آپ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں لے آئیں اور نام لے کے بتائیں کہ وہاں لے جائیں، تو مجھے آپ بتائیں کہ باقی قیدیوں کے لیے یہ راستہ نہیں کھل جائے گا کہ ہر قیدی کہے جناب کہ میں اپنے پیسوں سے فلاں اسپتال جا کے علاج کرانا چاہتا ہوں، اس کو حکومت کیسے روکے گی؟ یہ وضاحت ہم نے مانگی تھی سپریم کورٹ سے، لیکن وہ پھر ہم نے ریویو پٹیشن واپس لے لی۔ تو کیا نواز شریف صاحب کے بیرون ملک جانے سے دیگر قیدیوں کے لیے وہ راستہ کھل گیا؟ تاکہ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کو جو باہر بھیجا گیا تھا وہ بھی گورنمنٹ آرڈر تھا، اور اس وقت ایک محدود کابینہ کی ممبران کی میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں کہ میاں نواز شریف صاحب کا علاج یہاں ممکن نہیں ہے۔ ان سرجری ان کی باہر سے ہوئی تھی، اس کی بھی کمپلیکیشنز تھیں، اور مزید جو ان کے معاملات تھے بیماری کی، اس کی وجہ سے انہیں باہر شفٹ کیا جائے۔ دیٹ واز اے گورنمنٹ ڈیسیجن۔ یہی میں نے کہا ہے کہ لا آف دی لینڈ یہی ہے۔ لیکن قیدی اگر جائے گا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب 5 دفعہ گئے ہیں، تو قیدی اگر جائے گا تو سرکاری اسپتال جائے گا۔ پاکستان میں جب وہ گئے ہیں گورنمنٹ ہاسپٹل گئے ہیں، اور گورنمنٹ انہیں ہمیشہ ادھر ہی لے کے گئی ہے۔ لیکن نواز شریف صاحب تو اس دوران اپنے گھر میں بھی رہے اور پرائیویٹ اسپتال میں بھی رہے۔ گھر میں پہلے ٹھیک ہے سرکاری اسپتال گئے تھے، لیکن بعد میں تو گھر میں اور پھر بیرونی ملک چلے گئے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ گھر میں تو وہ پیرول پہ انہیں عدالت نے رہا کیا تھا، اور وہ اس وقت جب بیگم کلثوم نواز صاحبہ کی وفات ہوئی تھی اس وقت رہے تھے۔ باقی اگر گورنمنٹ ہاسپٹل سے کسی وقت انہیں کسی پرائیویٹ ہاسپٹل شفٹ کیا گیا ہے تو اگین دیٹ واز اے گورنمنٹ ڈیسیجن۔ یہ سرکار کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ہم یہی وضاحت سپریم کورٹ سے لے رہے ہیں کہ کیا یہ استحقاق پھر تمام قیدیوں کو حاصل ہوگا، کوئی ریٹ پٹیشن کریں اور اپنی مرضی کا اسپتال جائیں؟ یہ وضاحت لینی تھی۔ لیکن اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ عدالت کے فیصلے پہ عمل کرتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ آپ کی اپیل منظور ہو کے وہ اس فیصلے کو بدلا نہیں جاتا۔ تو آپ لوگ
یہ آدھا عمل کیوں کیا؟ کیا قباحت تھی اس میں کہ آپ لوگ پیمز لے آئے تو پیمز کی بجائے شفا لے جاتے ہیں؟ ساوی صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ تمام چینلز نے اور تمام میڈیا ہاؤسز نے جو تیاریاں شفا میں جاری تھیں عمران خان کے استقبال کے لیے اور ڈاکٹر سے چیک اپ کے لیے، وہ ساری کی ساری پورے میڈیاز نے دکھائی ہیں. ہماری تمام ایڈمنسٹریشن، ہماری پولیس، ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز، انہوں نے وہاں پہ سیکیورٹی کے خاطر خواہ ارینجمنٹ کیے، وہ سارے ایریے کو کارڈن کیا، ہسپتال کے اندر تیاریاں مکمل کیں. لیکن جب عمران خان صاحب روانہ ہوئے جیل سے تو اس وقت یہاں پہ صورتحال ایسی پیدا ہوئی کہ یہاں پہ سیکیورٹی اداروں نے ان کی سیکیورٹی کی کلیئرنس، میں اسلام آباد ایڈمنسٹریشن اور پولیس کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے یہاں کی سیکیورٹی کلیئرنس نہیں دی. دیکھیں، کوئی بھی وی آئی پی شخصیت جب ہوتی ہے، ایون پرائم منسٹر بھی اگر کسی تقریب میں یا کسی فنکشن میں جاتے ہیں، پہلے وہاں کی سیکیورٹی کلیئرنس ہوتی ہے. اور کئی دفعہ وہ پروگرام منسوخ ہو جاتا ہے پرائم منسٹر کی آمد کا کہ سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ہو پاتی. اب عمران خان صاحب کی جہاں پہ ان کی صحت ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، وہاں ان کی سیکیورٹی بھی بہت امپورٹنٹ ہے. تو لہٰذا اس کو ایک سیاسی فیصلہ نہ سمجھا جائے، یہ پیورلی ایک مینجمنٹ کا اور ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجن تھا کہ انہیں پیمز نہ لایا جائے. اب اس کے بعد یہ جو شور مچا ہے سارا، اور ابھی تک مچا ہوا ہے میڈیا پہ، یہ ہمیں اندازہ تھا کہ اگر انہیں یہاں پہ شفا نہ لائے اور کسی اور ہاسپٹل لے گئے تو یہ سارا رولا پڑے گا. تو ہمیں یہ رولا ڈلوانے کی کیا ضرورت تھی؟ جس طرح انہیں پیمز سے واپس جیل ڈاکٹروں نے بھیج دیا، اسی طرح شفا سے بھی ڈاکٹروں نے واپس بھیج دیتے. تو یہ ہمارے لیے کوئی جان بوجھ کے یہ سارا آپ یہ کہیں کہ کٹا کھولنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی. یہ ایک مجبوری تھی. اب اس کو کوئی جو مرضی رنگ دے، لیکن ایڈمنسٹریٹو ٹی وی کیمرے تھے نا، کوئی بندوقیں تو نہیں تھی کہ آپ لوگ اس سے ارادہ بدل دیا؟ ٹی وی کیمرے تھے، وہاں پہ کچھ لوگ باہر جمع تھے، پلس جو شفا کے اندر اس وقت ایک وقت میں تقریباً 4,000 سے 5,000 لوگ ہوتے ہیں بشمول مریضوں کے، ان کے لیے کہ کیسے اسپیس ڈیولپ کرتے یا نہ کرتے. تو یہ فیصلہ جو ہوتا ہے یہ آپ کے سیکیورٹی کے اداروں نے لینا ہوتا ہے، ایڈمنسٹریشن نے لینا ہوتا ہے. پولیٹیکل ڈیسیجن نہیں ہوتا. کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنی مرضی ان کے اوپر مسلط کریں. آپ کر نہیں سکتے، کرنی چاہیے نہیں. جیسے میں نے کہا کہ ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے. اور جہاں تک سپریم کورٹ کے فیصلے کا تعلق ہے، دیکھیں انہیں اسپتال لانا، ان کی بہن کا وہاں موجود ہونا، یہ سارے سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں، پہ عمل درآمد ہے. پھر ڈاکٹروں کی ٹیم، اس میں میڈیکل بورڈ، یہ سارے کے سارے پورے ہوئے ہیں. دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو لوگوں نے ایک ذہن بنا لیا تھا. نمبر 1، اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا اس میں مرکزی کردار ہے کہ وہ ذہن کیا بنایا تھا. نمبر 1 یہ کہ عمران خان بیمار ہیں. آپ دیکھیں کہ 18 اگست کو ان کی بہن نورین بی بی کی ملاقات ان سے ہوتی ہے. اگر ان کی حالت خراب ہوتی، تشویشناک ہوتی، سب سے پہلے باہر آ کے انہوں نے شور مچانا تھا. لیکن ان کی حالت ٹھیک تھی. ہمیں خود پتہ ہوتا ہے نا، ظاہر ہے جیل سپرنٹینڈنٹ کے تھرو ہمیں معلومات مل رہی ہوتی ہیں. اشاش بشاش ہیں، صحت مند ہیں، بہترین خوراک کھاتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، اور ہم ان کی صحت کی دیکھ بھال بھی کرتے ہیں اور دعا کو بھی ہیں. ہمارے جیسے پہلے میں نے کہا آپ کے پروگرام میں کہ سیاسی اختلافات ہیں، ان سے ذاتی دشمنی تو نہیں ہے. اور اگر آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں آپ ہماری جماعت کا، ہماری لیڈرشپ کا، تو انہوں نے کبھی بھی، وہ نواز شریف ہوں، وہ شہباز شریف ہوں، میڈم مریم تو خیر پہلی دفعہ ابھی ایک منصب پہ آئی ہیں، پورا ٹریک ریکارڈ دیکھیں ہمارا، تو ہم نے اپنے سیاسی مخالفوں کو کبھی بھی نہ ذاتی دشمن سمجھا ہے، نہ کبھی انہیں کوئی ٹارچر کیا ہے یا اذیت دی ہے. تو اس لیے عمران خان بھی ہمارے لیے ایک سیاسی قیدی، سیاسی اپوننٹ ہیں، اور وہ جیل میں بہترین. ایک تو یہ کہ انہیں ثابت کیا گیا، ان کی طرف سے ایک ماحول بنایا گیا کہ جی وہ قیدی ہیں، بیمار ہیں. دوسرا ماحول یہ بنایا گیا کہ لازمی طور پہ جب وہ شفٹ ہوں گے اسپتال تو انہیں ایڈمٹ کیا جائے گا. بھائی اگر ایک شخص صحت مند ہے تو ڈاکٹر اسے کیوں داخل کریں گے؟ میں شاید آپ کو علم ہو یا نہیں، میں کچھ عرصہ ایز اے ڈاکٹر جاب بھی کرتا رہا ہوں سرکاری ہاسپٹل میں. بعض اوقات مریض بضد ہوتا تھا، میں داخل ہوں گا، ہم کہتے تھے بھائی آپ کو داخلے کی ضرورت نہیں ہے. بعض اوقات مریض بھاگ رہا ہوتا تھا، ہم اسے پکڑ لیتے تھے کہ نہیں بھائی اس کو داخلے کی ضرورت ہے. اسی طرح یہی پرابلم ڈسچارج پہ آتا ہے کہ کتنے دن رکھیں، فیصلہ ڈاکٹر نے کرنا ہوتا ہے. تو ابھی لوگ یہ سمجھ بیٹھے تھے جناب کہ عوامی ڈیمانڈ اور عدالتی حکم پہ عمران خان کو اسپتال میں داخل کر لیا جائے گا. ایسے داخلہ نہیں ہوتا. ان کا باقاعدہ معائنہ ہوا، انہیں صحت مند قرار دیا گیا اور واپس انہیں جیل بھیج دیا گیا. لیکن عدالت کا حکم تھا، ہمیں خود بھی اس سے غرض نہیں ہے کہ کس ہاسپٹل میں، تو آپ لوگوں نے حکم عدولی کر کے کیا توہین عدالت نہیں کی؟ اب یہ عدالت میں جو ہم نے پٹیشن ڈالی ہے، یہی وضاحت عدالت کو ہم نے کرنی ہے کہ یہ وہ خدشات تھے، یہ وہ سیکیورٹی کنسرنز تھے، اور اس میں یقیناً اگر عدالت چاہے گی
تو ہمارے وہ افسران جنہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے وہ وہاں پہ جا کے اپنی وضاحت دیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قابل قبول وضاحت ہوگی عدالت کو. تمام اگر انہوں نے 5 آرڈرز کیے تھے ایک فیصلے میں، تو ان کے 4 نکات پہ اگر عمل ہو گیا ہے سوائے اسپتال کی جگہ کی جو تبدیلی ہے، تو باقی تو اس پہ جو ہے وہ سارے کا سارا عمل درآمد ہو گیا ہے. نہیں سر، تبدیلی پہ عمل نہیں ہو گیا. انہوں نے تو کہا تھا کہ فیصلے میں کہ ان کو وہاں پہ رکھا جائے. نہیں، ایڈمیشن کا تو میں نے پہلے آپ کو کہا صافی صاحب کہ یہ کوئی عدالت، کوئی جج، کوئی ان کا فیملی ممبر یہ فیصلہ کر ہی نہیں سکتا کہ کیا مریض کو داخل کرنا ہے یا نہیں. فیصلہ تھا چیک اپ کا میڈیکل بورڈ کا، اور اس کے بعد جو فیصلہ کرنا تھا عمران خان کی صحت کے بارے میں، ان کے ایڈمیشن کے بارے میں، وہ میڈیکل بورڈ نے کرنا تھا، ڈاکٹرز نے کرنا تھا. اس میں ہماری رائے بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی. لیکن پیمز کی تو اینجیوگرافی مشین بھی خراب بھی تھی. دیکھیے وہ رپورٹس میں نے آج ہی دیکھی ہیں، میڈیا پہ ہی دیکھی ہیں، ابھی میں اس حقیقت حال سے تو واقف نہیں ہوں، لیکن بہترین ہماری وہاں پہ جو کارڈک یونٹ ہے از ون آف دا بیسٹ کارڈک یونٹس. اس میں ابھی مجھے دیکھنا پڑے گا کہ یہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن ایسا ممکن اس لیے نہیں پرائم ہے. منسٹر نے تحقیقات کا حکم دے دیا ہے. دیکھیں ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ خبر میں نے دیکھی ہے، ابھی میڈیا پہ ہی دیکھی ہے، ابھی اس کی جو تفصیلات ہیں میں ضرور لوں گا، لیکن وہاں پہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں ڈیلی مریض آتے ہیں. اسلام آباد کا جو کارڈک سینٹر ہے، اور اس میں یہ ممکن نہیں ہے کہ دس از ون آف دا بیسک فیسلٹی، اور وہاں پہ جو اسٹنٹنگ وغیرہ ہوتی ہے وہ ساری کی ساری اینجیوپلاسٹی وغیرہ، اینجیوگرافی وغیرہ وہ مریضوں کی فری کی جاتی ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر آپ کے پاس یہ فیسلٹی نہ ہو تو باقی آپ نے وہاں پہ کرنا کیا ہے. یعنی جو بھی مریض آتا ہے کسی دل کی تکلیف کی وجہ سے، کوئی کارڈک پرابلم ہو، سب سے پہلے اس کی اینجیوگرافی ہوتی ہے یا اینجیوپلاسٹی ہوتی ہے. تو اگر یہ نہیں ہے تو پھر تو سینٹر آپ کا ہے ہی نہیں، وہ تو بیکار ہے.